لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ہندوستان میں، بر صغیر میں اور پاکستان میں معاملہ الٹ گیا ہے۔ الٹ کیا گیا ہے کہ شیر کے بچوں کو لومڑی کا کورس پڑھایا جا رہا ہے اور شاہین کے بچوں کو ممولے کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ بس یہ کیسے امام بنیں گے؟ اللہ کا وعدہ ہے میں مستضعفین زمین کو امام بناؤں گا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارا ارادہ ہے ہم کمزوروں کو، ہم ضعیفوں کو، ہم پسے ہوئے لوگوں کو، ہم محروم قوموں کو زمین کی امامت عطا کریں گے۔ کیا المیہ ہوا؟ اقبال کیا ہوا؟ کیوں روتے ہو اتنا؟ کیوں فریادیں کر رہے ہو؟ گلہ ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ ظلم یہ ہے کہ شاہین اپنے بچوں کو سلیبس چینج کر دیا انہوں نے۔ شاہین اپنے بچے کو شاہین کا سبق نہیں دے رہا بلکہ ممولے کا سبق دے رہا ہے، خاک بازی کا سبق دے رہا ہے۔ شاہین اگر اپنے بچے کو شاہین کا سبق دے، کیا سبق پڑھائے گا؟ پرواز سکھائے گا اس کو۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا۔ یہ سبق ہے جو شاہین اپنے بچوں کو دے، لیکن آج کے زمانے میں شاہین کے بچوں کو ممولے کا سبق دیا جا رہا ہے، ممولا بنایا جا رہا ہے، یعنی بزدل بنایا جا رہا ہے، یعنی خاک باز بنایا جا رہا ہے، یعنی خاک سے حشرے چننے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، یعنی انہیں مٹی کا خوگر بنایا جا رہا ہے، انہیں فضاؤں سے ڈرایا جاتا ہے، انہیں بلند و بالا پہاڑوں سے ڈرایا جاتا ہے، انہیں چٹانوں کے اوپر پرواز کرنے سے ڈرایا جاتا ہے، انہیں شکار کرنے سے ڈرایا جاتا ہے، اور انہیں ممولے کا کہتے ہیں امن اس کے اندر ہے۔ خاک میں اگر حشرے چنو پر امن رہو گے، بہت امن و امان رہے گا اگر خاک میں چنتے رہو سب کچھ۔ لیکن ممولے کو پتا ہونا چاہیے کہ جتنا خطرہ خاک بازی کا ہے اتنا خطرہ پرواز کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ممولے رہو گے، اگر خاک بازی میں لگے رہو گے، اگر خاک میں حشرے چنتے رہو گے، اگر خاک میں دانا چنتے رہو گے تو ہر کوا بھی تمہارا شکار کر لے گا۔ ممولا ہر ایک کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ چوہوں کو کچھ اور نہ ملے قریب بیٹھے ہوئے ممولے کو ہی پکڑ لیتے ہیں۔ ممولے چوہوں کی خوراک بن جاتے ہیں، ممولے ان موجودات کا بھی شکار بن جاتے ہیں جو شکاری بھی نہیں ہیں، چونکہ انہیں جب کچھ بھی نہیں ملتا، یا سردی کا موسم آتا ہے ہر طرف برف پڑ جاتی ہے، جانوروں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، اس وقت وہ جانور بھی گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں جو گوشت خار نہیں ہے، جو سبزی خار ہیں، لیکن یہاں گوشت کے علاوہ ملتا ہی کچھ نہیں ہے، اور آسان ترین گوشت ممولا ہے۔ کمزور رہنے میں امن و امان نہیں ہے، کمزور رہنے میں موت ہے۔ کمزور یعنی ہر ایک کا نوالا بننا۔ کمزور رہنا کوئی فضیلت نہیں ہے، کمزور رہنا شرافت نہیں ہے۔ جس نے کمزوری کا نام شرافت رکھا ہے اس نے نسل بشری پر ظلم کیا ہے۔ اقبال کا فرمانا ہے تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے یہ، تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے یہ، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اچانک موت، ناگہان موت، عبرتناک موت۔ جرم ضعیفی کی سزا آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے۔ آئے دن روسٹ مرغ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ بٹیرے روسٹ ہوئے ہوئے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ یہ شعر اتفاقاً اقبال نے اسی تناظر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو العلا مؤری، بہت بڑا حکیم دانا انسان، اس کو ایک دن اس کے سامنے بٹیر بھون کر رکھا گیا، بٹیر بھون کر اس کے سامنے رکھا گیا کہ یہ کھائیے، نوش فرمائیں۔ لیکن وہ حکیم تھا، دانا تھا، اس نے دیکھ کر یہ راز وہیں پر بیان کیا
اس نے کہا کہ تیرے اوپر تو جو یہاں پر کباب بنا ہوا ہے، جلا ہوا ہے تیل کے اندر، آگ کے اوپر تجھے جلا کر راکھ کر کے انگارہ بنا دیا گیا، یہ کیوں بلا تیرے سر پر نازل ہوئی؟ تیری چمڑی اتاری گئی، تیری گردن کاٹی گئی، تجھے سیخ میں پرویا گیا، تجھے آگ پہ لوٹایا گیا، یہ کس جرم کی سزا ملی تجھے؟ کہا کہ صرف اور صرف کمزوری کی سزا ملی ہے تجھے، چونکہ تو ضعیف ہے، چونکہ تو کمزور ہے، چونکہ تو جال میں پھنس جاتا ہے، چونکہ تو دام میں پھنس جاتا ہے، اس لیے تجھ فوراً پکڑا جاتا ہے، لہذا تجھے پکڑ کر بھون کے اب تو انسان کی خوراک ہے، لیکن حقیقت میں یہ تیری جرم کی ضعیفی کی سزا ہے تجھے۔ ہر کمزور کو سزا ملے گی، کیا سزا ملے گی؟ اس کو بٹیر کی طرح بھون لیا جائے گا، اس کو شکاری شکار کر لیں گے، اس کو شکاری نگل لیں گے، اور یہی قوموں کا حال ہے۔ کمزور قومیں درندہ قوموں کے ہاتھوں شکار ہو جائیں گی، نابود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ آج دیکھ لیں اس دنیا کے اندر قانون یہی ہے۔ کمزوری شرافت کا نام نہیں ہے۔ شرف اگر دیکھنا ہے تو کربلا میدان شرف ہے، وہ حسین امام شرافت ہے۔ شرف کس چیز کا نام ہے؟ شرف تھوڑے ہوتے ہوئے، تنہا ہوتے ہوئے ہزاروں کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام شرف ہے۔ اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کا نام شرف ہے، اس کی کلائی مروڑنے کا نام شرف ہے۔ اور شرف کس چیز کا نام ہے؟ گردن کٹا دو لیکن گردن جھکاؤ نہ، اس چیز کا نام شرف ہے۔